چوتھی بات جو ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں وہ ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے ان میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر لیا، ان کو چن لیا، جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں. نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں. وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پوری طرح پہنچا دیتے ہیں اور اللہ کے احکام پہنچانے میں وہ کمی بیشی نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں. رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی یہ ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو. وہ پہلی شریعت اور کتابیں ہو. پس ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. بعض علماء نے نبی اور رسول کو ایک ہی معنی میں لیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عرف میں نبی اور رسول میں بھی کوئی ایسا جوہری فرق جو میں نے عرض کیا ایسا نہیں لوگوں کے ذہن میں ہوتا. تو اگر کسی نبی کو رسول کہہ دیا جائے یا رسول کو نبی کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک ہی معنی میں ہے. نبوت اور رسالت یہ اپنے کوشش، اپنے کسب اور اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ بنائے وہی بنتا ہے. پس یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور کوئی آدمی اپنی عبادت سے، ریاضت سے ولی تو بن سکتا ہے اور مسلمانوں میں بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی عبادت کر کے، بہت زیادہ عبادت کر کے بھی اللہ کریم کا مقرب تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا. یہ صرف اللہ کریم کے عطائی اور وہبی چیز ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ آدمی اپنی محنت سے بن جائے. سب نبی مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. دنیا میں بہت سارے رسول اور نبی آئے. بعض روایتوں میں ان کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، بعض میں 1,34,000، بعض میں 2,24,000. یہ تعداد قطعی نہیں ہے، یہ غالباً اور کثرت کے بیان کے لیے ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ہم عدد بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور تمام پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کی صحیح تعداد صرف اللہ کریم ہی جانتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق رسول اور نبی مانتے ہیں، اور ان میں سے 313 رسول سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ رسول ہیں، اور سب سے آخری رسول ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے آپ رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک حقیقی یا ظلی یا بروزی کسی قسم کا کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص حقیقی یا ظلی یا بروزی کسی بھی نبی یا کسی بھی قسم کی پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور وہ شخص کافر اور دجال ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو پیغمبر آئے ہیں ان میں سے بعض کے اسماء گرامی قرآن و حدیث میں آئے ہیں. ان میں مشہور نام یہ ہیں:
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط اور حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام۔ رسولوں اور پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور فرمان بردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا مرتبہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں، اور عرب کے مشہور اور بزرگ ترین خاندان قریش میں سے ہیں، اور ملک کے عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ سب سے زیادہ تھا، اور دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش میں ایک شاخ بنو ہاشم ہے جو قریش کے دوسرے شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ بنو ہاشم سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 4 پشت تک ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ اس طریقے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف 40 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید اور اپنے احکام اتارنے شروع کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اس دنیا میں بقید حیات رہے۔ ظہور نبوت سے 13 سال تک یعنی کل 53 سال کی عمر آپ نے مکہ معظمہ میں رہے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں آپ قیام پذیر رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ معظمہ کے کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یعنی جب آپ کی ان کی دشمنی کی کوئی حد نہ رہی اور سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے مسلمانوں کا سن ہجری جاری ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی اپنے جن کو کافر اور مشرک ستاتے رہے، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا، اور مدینہ منورہ وہ تشریف لے گئے۔ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال
مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتوحات نصیب فرمائیں جن کی برکت سے آج اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں رائج ہے۔ چند سال اوپر 63 سال کی عمر میں بروایت مشہور تاریخ کے 12 ربیع الاول اور سن 11 ہجری بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے آپ کی روح مبارک یہ رفیق اعلیٰ کے طرف منتقل کی گئی اور آپ کے روح مبارک وہ پرواز کر گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفصل حالات، اخلاق اور عادات وغیرہ کتب احادیث، شمائل، سیر اور تواریخ میں یہ ملاحظہ فرمانی چاہیے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان کتابوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو کتابیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کے جو احوال ہیں ان سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کا ضرور خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حیات ہیں جیسے حقیقی زندگی میں تھے، اسی طریقے سے ہے جیسے کہ دنیا میں تھے۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعد الہی کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی اور پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی یہ حیات شہداء کے حیات سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، لیکن اس کی کیفیت جیسے شہداء کہ ان کی کیفیت جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طریقے سے ہے، لیکن اللہ کریم نے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون کہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کیفیت ہے کہ وہ حقیقی دنیا کی طرح زندگی کی طرح زندہ ہیں، لیکن ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ شہید کے بارے میں ہر آدمی کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کی کیفیت اس کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کی زندگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ باقی کیفیت یہ نہ معلوم کرنا نہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے اور نہ اس کا کوئی وہ ہے کہ کس طریقے سے زندہ ہے، یہ کیفیت معلوم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مطلقاً کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندہ ہیں اور ان کی کیفیت زندگی کی اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔